अल्लाती बहन, बहन के 7 अहवाल। नंबर 1, निस्फ। जब मैयत के उरूए मुज़क्कर व मुअन्नस मुज़क्कर, उसूल मुज़क्कर और आइनी भाई बहन, भाई व आइनी बहन ना हो और अल्लाह की बहन एक हो, और अल्लाह की बहन एक हो, तो उसे हुई थी। तो ये मश्क जो है आज कर लेते हैं और इसे आप देख लीजिए। उनको महजूब करने वाले जो लोग हैं वो सब न हो, मिलेगा। तो मैंने क्या लिख दिया है, जमय्यत के फुरूए मुज़क्कर व मुअन्नस यानी लड़का लड़की वगैरह नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, और उसूल मुज़क्कर बाप दादा नहीं है, आइनी भाई बहन नहीं है, और है, उसे निस्फ मिलेगा। तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। जो महजूब करने वाले होते हैं वो सब नहीं है। अब ये जो मिसाल है, इस मिसाल में आप देखें कि एक अल्लाह की बहन और चचा, क्या मिलेगा वो आप जवाब दीजिए, किसको क्या मिलेगा। तो चचा तो हमेशा असबा होता है और अल्लाह की बहन को निस्फ मिल जाएगा, ठीक है। सुलुसान ही शक्ल हो, दो या उससे ज्यादा, अल्लाह दो या उससे ज्यादा हो तो उसे सुलुसान मिलेगा। ऊपर वाली मिसाल में 5 अल्लाह की बहन चचा। अब इस मिसाल में ऊपर ही की तरह है, बस फर्क यह है कि अल्लाह की बहन को सुलसान हो जाएगा और चचा जो है वो असबा हो जाएंगे। तो ये दो मिसालों को आप इसकी फोटो ले लें। मैयत के फुरूए मुज़क्कर व मुअन्नस ना मुअन्नस और उसूल मुज़क्कर ना हो, उसी तरह इसी तरह हो।
سدس ملے گا تکملۃ للثلثین. اس کو آپ غور سے دیکھ لیں. میت کے اصول مذکری نہ ہو، البتہ ایک عینی بہن ہو تو اللاتی بہن کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین. یہ وہی والی بات ہے جو بیٹی اور پوتی میں ہے. ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ملتا ہے، چاہے پوتی ایک ہو چاہے پوتی یا پوتی 10 ہو، پوتی کو سدس ملتا ہے. بیٹی ایک نصف دینے کے بعد، بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف دینے کے بعد سدس جو ہے پوتیوں کو ملتا ہے تکملۃ للثلثین، چاہے پوتیاں 50 کیوں نہ ہو. ایسے ہی میں نے بتلایا تھا کل کہ ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملے گا. جیسے بیٹی کی موجودگی میں، ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ملتا ہے، ایسے ہی ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملے گا، چاہے اللاتی 50 ہی کیوں نہ ہو. تو سدس مشترک ہو جائے گا. ایک اللاتی بہن ہے تو سدس اکیلی لے لے گی. 5 اللاتی بہن ہے تو سدس جو ہے پانچوں میں مشترک ہو جائے گا. اب اس کی مثال دیکھیں. ایک عینی بہن اور 5 اللاتی بہن اور چچا. اب اس مثال میں آپ دیکھ لیں کہ پر اللاتی بہن کو ملے گا، چچا کو ملے گا، محجوب کرنے والے نہیں ہے کوئی. لہذا ایک عینی بہن کو کیا ملے گا؟ عینی بہن کو نصف ملا، ٹھیک ہے. اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ اور چچا یہ 5 کے درمیان مشترک ہو گیا. اگر ایک ہوتی اللاتی بہن تو وہ ایک سدس لے لیتی پورا، اللاتی سدس چچا اسبا. صحیح ہے. یہ مثال جو ہے، اب آپ اس کو اب آگے کی طرف چلتا ہوں. اوپر والی صورت یعنی نمبر 3 ہو، البتہ اللاتی بہن عینی بہن جو ہو، عینی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہو، زیادہ ہو تو اللاتی بہن محجوب ہوگی. اب مثال دیکھ لیں آپ. 5 عینی بہن، 5 اللاتی بہن اور یہ چچا. کس کو کیا ملے گا وہ آپ بتلائیے. 5 عینی بہن ثلثان، 5 اللاتی بہن محجوب، چچا اسبا. 5ویں حالت چوتھی والی حالت ہو، یعنی میت کے فروع مذکر و مؤنث نہ ہو،
اصول مذکر نہ ہو عینی بہن دو ہو، دو یا دو سے زیادہ ہو، البتہ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی بھی ہو، تو اللاتی بہن جو محجوب ہو رہی تھی وہ اللاتی بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی، جیسے دو عینی بہن اور دو اللاتی بہن اور دو اللاتی بھائی۔ اب اس مثال میں آپ غور کریں تو اللاتی، میں نے یہ بات بھی کل کہی تھی کہ اللاتی بھائی بہن آپس میں سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ہم یہاں سگے اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب رشتے جو ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، صحیح لکھا ہے۔ تو یہ اللاتی بھائی بہن یہ آپس میں سگے ہیں، لیکن یہ رشتے جو لکھے گئے ہیں وہ میت کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں۔ میت کے لیے یہ بھائی بہن ہے، یہ آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہوتی ہے۔ ہر مؤنث ذوی الفروض، میں نے کہا تھا جملہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث اس کا یہ حقیقی بھائی ہے، اللاتی بھائی جو ہے اللاتی بہن کا باپ اعتبار سے اور اللاتی بھائی کا باپ الگ ہے، ان دونوں کی ماں اور میت کی ماں الگ ہے، لیکن ہے ان دونوں کا باپ ایک، ان دونوں کی ماں ایک۔ تو یہ جملہ صادق آئے گا کہ مؤنث ذوی الفروض کیا مؤنث فروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر، اللہ بھائی بچا ہوا جو لے رہا ہے ثلثان سے بچا ہوا ثلثان سے بچا ہوا ثلث جو ہے بھائی تنہا نہیں لے گا، بلکہ اللہ کی بہن کو بھی بنا دے گا۔ پیسہ اگر کس پیسہ بچا ہوا تو سنگل ڈبل کا رول رہے گا۔ تو البتہ یہاں پر جو ہے ذرا ہاں دو چھ حصہ کر دیں گے، 33 کے 6 حصہ کریں گے، 4 حصہ ادھر آئے گا اور 2 حصہ ادھر آئے گا، تو 6 پنچے 30، 5 دونی 10، 10 دو 20، ہاں ٹھیک ہے، 22 ادھر اور 11 ادھر، ٹھیک ہے۔ دو بہنوں کو 11 پیسے اور 2 بھائیوں کو 22 پیسے، ٹھیک ہے۔ مال غیر والی شکل باقی، جب میت کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو اور عینی بھائی و عینی بہن نہ ہو، البتہ بیٹی
یا پوتی ایک یا ایک سے زیادہ ہو تو بیٹی یا پوتی اپنا حصہ جب لے لے تو باقی اسبا مال غیر کی حیثیت سے مل جائے گا۔ اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جب میت کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو، ہاں جی، لیکن یہ ایک مستقل حالت ہے اللہ کی، اسبا مال غیر کی یہ حالت ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اسبا مال غیر کی یہی حالت ہے جب میت کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو، چونکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ کہ بیٹا پوتا اور باپ دادا یا باپ دادا کی موجودگی میں کسی طرح کے بھائی بہن حصہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک عام جملہ آپ ذہن میں رکھیں، مؤنث کی شکل تو ملنے کی شکل ہے، لیکن یہ ایسی حالت ہے جس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا ہے، یعنی بیٹا پوتا فروع مذکر، باپ دادا پردادا اصول مذکر، ان میں کوئی بھی ایک ہو عینی بھائی بہنوں میں سے کسی کو کبھی نہیں ملتا ہے، وہاں تک کہ اخیافی جو ابھی زیر بحث نہیں ہے تو وہاں تک عینی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن، اسکرین صاف نہیں آ رہی، اچھا اسکرین صاف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ Only the host can hear the meeting. صاف ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ یا باپ دادا میں سے کوئی بھی ایک ہو، باپ دادا پردادا لکڑ دادا کوئی بھی ایک ہو، اصول مذکر فروع مذکر میں سے کوئی بھی ہو، تو بھائی بہن 6 طرح کے جو بھائی بہن ہیں کوئی بھی حصہ نہیں پاتے ہیں، 6 طرح کے بھائی بہن جی، عینی بھائی عینی بہن 2 ہو گئے، اللتی بھائی بہن 4 ہو گئے، اخیافی بھائی اخیافی بہن 6 ہو گئے۔ تو بھائی بہنوں کو آپ 6 خانوں میں رکھیے، بھائی بہنوں کو آپ 6 خانے میں رکھیے۔ نمبر 1 عینی بھائی، نمبر 2 عینی بہن، نمبر 3 اللتی بھائی، نمبر 4 اللتی بہن، نمبر 5 اخیافی بھائی، نمبر 6 اخیافی بہن۔ تو یہ 6 طرح کے بھائی بہن میں کوئی بھی حصہ نہیں پاتے ہیں اگر ایک بھی بیٹا اور پوتا باپ میں سے کوئی بھی ہو۔ یہ ایک عام بات ذہن میں رکھیے۔ بہرحال تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے، جب میت کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو اور عینی بھائی و عینی بہن نہ ہو، البتہ بیٹی یا پوتی ایک یا ایک سے زیادہ ہو، تو بیٹی یا پوتی اپنا حصہ جب لے لے تو باقی اللہ کی بہن کو اسبا مال غیر کی حیثیت سے مل جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں آپ، 5 بیٹی اور 8 اللہ کی بہن، کس کو کیا ملے گا؟ 5 بیٹی 8 اللہ کی بہن، کس کو کیا ملے گا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ تو آپ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے؟ ہاں، بیٹی کو سلوسان ہوا، اسبا مال غیر، ہاں صحیح ہے، محجوب والی بات نہیں ہوگی۔ بیٹیوں کے ساتھ ابھی لکھا نا کہ پوتی اپنا حصہ لے لے تو باقی اللہ کی بہن کو اسبا مال غیر کی حیثیت سے مل جائے گا۔
باقی اللاتی بہن کو اسبا مال غیر کی حیثیت سے مل جائے گا. جی ہاں صحیح. ثلثان اور یہ اسبا مال غیر. لہذا 100 روپے میں 66 روپیہ، 100 روپے میں 66 روپیہ 66 پیسہ یہاں، باقی 33 روپیہ 33 پیسہ ادھر آ جائے گا. 8 اللاتی بہنوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا. محجوب ہونے کی شکلیں بہت ساری ہیں. محجوب ہونے کی چند شکلیں. فروع مذکر میں سے نمبر 2 اصول مذکر میں سے کوئی ہو. جیسے دادا اور دادا، جیسے باپ دادا وغیرہ، جیسے باپ یا دادا. نمبر 3 جب ایک بھی عینی بھائی ہو. جب ایک بھی عینی بھائی ہو تو اللاتی کی طرف نہیں جائے گا. اللاتی بھائی، اللاتی بہن کسی کو نہیں جائے گا، کیونکہ عینی بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے میت سے. عینی بھائی، جب ایک بھی عینی بھائی ہو تو اللاتی بہن کیا اللاتی بھائی کو بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ عینی بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے. اور کیا ہے، جب فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو، جب فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو اور نہ عینی بھائی ہو تو بظاہر اللاتی کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک شکل اور بھی ہے کہ اللاتی حصہ نہیں پاتی ہے، اللاتی بہن یہ سب نہیں ہے تو ملنا چاہیے تھا. لیکن جب فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو اور نہ عینی بھائی ہو تو بظاہر اللاتی بہن کو ملنا چاہیے، پھر بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ البتہ عینی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو رہی ہو، مال غیر ہو جائے، مال غیر ہو رہی ہو تو اللاتی بہن محجوب ہو جائے گی. اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا تاکہ آئندہ مزید غور کر سکیں آپ. اب آپ دیکھ لیں یہ سب چیزیں آ چکی ہیں، سمجھیے کہ آدھا چل رہا ہے. اب اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بیٹی، اب آپ کو جلدی جلدی بتلانا ہے. 2 بیٹی، ایک عینی بہن، ایک عینی بہن اور ایک اللاتی بہن، کس کو کیا ملے گا؟ اس مثال میں آپ بتلائیے کہ کس کو کیا ملے گا. 2 بیٹی، ایک عینی بہن، ایک اللاتی بہن. ثلثان ٹھیک ہے، اور عینی بہن و اسبا و محجوب، ہاں صحیح ہے. ثلثان سدس،
سدس لکھنے والے غلطی پر ہیں. سلوسان اسبا ساقط. آئینی بہن کے احوال جو ہے کل پڑھے آپ. بیٹی یا پوتی کے ساتھ آئینی بہن اسبا مال غیر ہوتی ہے. جی نصف والی بات بھی غلط ہے. بیٹی ایک ہو تب نصف ہے, بیٹی دو ہو تو سلوسان ہے. تو آپ لوگ غور سے جو ہے دیکھا کیجئے, سلوسان اور آئینی بہن جو ہے بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو گئی. سدس کا مسئلہ جو ہے وہ پوتی کو ہے ایک بیٹی کی موجودگی میں, اور اللاتی بہن کو ہے ایک عینی بہن کی موجودگی میں. عینی بہن کو سدس ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے. عینی بہن کو اسی طرح بیٹی کو سدس ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے. عینی بہن یا تو نصف ہے یا سلوسان ہے یا اسبا بالغیر ہے اپنے بھائی کے ساتھ, یا اسبا مال غیر ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ. سدس ملنے کا چانس عینی بہن کو نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. تو اللاتی بہن محجوب ہو گئی عینی بہن کے اسبا مال غیر ہونے کی وجہ سے. محجوب ہو گئی, اللاتی بہن محجوب ہو گئی عینی بہن کے اسبا مال غیر ہونے کی وجہ سے. بیٹی کو دینے کے بعد بچا ہوا عینی بہن نے لے لیا تو اللاتی کو کچھ نہیں بچا. تو یہ اس مثال کا تعلق نمبر 4 سے ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. پردادا ہے اور عینی بہن ہے اور عینی بھائی ہے اور اللاتی ہے, اللاتی بہن. کس کو کیا ملے گا؟ پردادا, عینی بہن, عینی بھائی, اللاتی بہن, کس کو کیا ملے گا؟ اب آپ اس مثال میں بتلائیے. یہ اوپر موجود ہے. صحیح ہے, آپ نے صحیح لکھا. پردادا کو پھر کیا لکھیں گے؟ وہ آپ نے نہیں لکھا. پردادا جو ہے اسبا ہوگا. جی اسبا ہوگا, اور جتنا ہے پورا لے لے گا اسبا. جب پردادا اسبا ہو گیا تو پورا لے لے گا. اور یہ سب کے سب جو ہیں سدس و اسبا, یہ تو غلط ہو گیا. پردادا جو ہے اس کو سدس دینے والا کوئی نہیں ہے. پردادا جو ہے وہ یہاں پر اسبا ہے, اسبا محض. الجد کل ابی, باپ, الجد دادا باپ کی طرح ہے. یعنی کہ اولاد اگر نہیں ہے, نہ مذکر نہ مؤنث, تو باپ ہو تو اسب محض ہوتا ہے, باپ نہ ہو دادا ہو تو دادا اسب محض ہوتا ہے. اگر اصول یہ لڑکا لڑکی پوتا پوتی نہ ہو تو, یعنی اولاد نہیں ہے, بس سمجھیے کہ اولاد نہیں ہے, نہ مذکر اولاد نہ مؤنث اولاد, تو باپ ہو تو باپ اسب محض, باپ نہ ہو دادا اسب محض. یہ سب احوال آ چکے ہیں, پڑھ چکے آپ. پردادا ہو, باپ نہیں دادا نہیں پردادا ہے, باپ نہیں دادا نہیں پردادا ہے, اور اولاد نہیں ہے, اسب محض. محجوب کے لیے خالی میم لکھتا ہوں, میم میم میم. ایک مثال جو ہے اور لے لیجیے. کہاں چلا گیا؟ پوتا اور عینی بھائی, عینی بہن,
اور اللہ بھی کر دیجیے. چلیے اسی کو کر دیجیے, جگہ کم ہے. اللہ کی بہن, پوتا عینی بھائی اللہ کی بہن. اب آپ بتلائیے کہ کس کو کیا ملے گا. ہاں ٹھیک ہے, عین اور میم. عین سے مراد اسبا اور میم سے مراد محجوب. صحیح ہے. اوپر لکھا ہوا ہے فروع مذکر میں سے کوئی ہو, جیسے بیٹا یا پوتا, یہ محجوب ہونے کی شکلیں. جی صحیح ہے. آپ نمبر 1 کو جو ہے یہاں پر اپلائی کیجئے. جی ہاں, اسبا میم یعنی محجوب. ماں کے احوال. وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. ماں کی 3 حالتیں ہیں. تو ماں کی 3 حالتیں ہیں, اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. باپ کی 3 حالتیں ہیں, ماں کی 3 حالتیں ہیں, اخیافی بھائی بہن کی 3 حالتیں ہیں, بیوی کی 2 حالتیں ہیں, شوہر کی 2 حالتیں ہیں, دادا کی 4 حالتیں ہیں, عینی بہن کی 5 حالتیں ہیں, اللہ بہن کی 7 حالتیں ہیں. تو یہ اتنا زبان زد رہے, اس انداز سے زبان زد رہے. بیٹی کی 3 حالتیں ہیں, اس طرح زبان زد رہے. تو ماں کی 3 حالتیں ہیں, یہ بھی زبان زد ہو جائے. ماں کی 3 حالتیں ہیں. اب ماں کو کیا کیا ملتا ہے. ماں کو یا تو سدس ملتا ہے, یا ماں کو ثلث کل ملتا ہے, یا ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. اب اس کی عبارتیں موجود ہیں, اس وقت عبارت دیکھ لیجئے اور پھر پریکٹس جو ہے بعد میں کر لیں گے بورڈ پر. السدس مع الولد او ولد الابن وان سفلا او مع الاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اي جهة كان. اب یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے کہ ماں کو چھٹا ملنے کی بنیادی طور پر کہہ لیجئے کہ 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہو. اس کو چاہیں تو آپ اشارات نوٹ کر لیں سمجھنے کے لیے جو میں بول رہا ہوں. فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہو. بالفاظ دیگر اولاد مذکر و مؤنث اولاد میں سے کوئی ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, یا پوتا ہو, یا پوتی ہو, یا پرپوتا ہو, یا پرپوتی ہو, کوئی بھی ایک بھی ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو چھٹا حصہ ملنے کی بنیادی 2 شکلیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ مذکر و مؤنث اولاد میں سے کوئی بھی ایک ہو. نمبر 2, کسی قسم کے 2 بھائی بہن ہوں. کسی قسم کے 2 بھائی بہن ہوں. اب میں نے آج ہی بتلایا کہ بھائی بہن کو آپ کتنے خانے میں رکھیں گے. بھائی بہن کو آپ 6 خانے میں رکھیں گے. اب عینی بھائی ہے, عینی میں بھی 2 خانے ہیں بھائی بہن, اللاتی میں 2 خانے ہیں بھائی بہن, اخیافی میں 2 خانے ہیں بھائی بہن. تو ماں باپ شریک بھائی, ماں باپ شریک بہن, باپ شریک بھائی, باپ شریک بہن, ماں شریک بھائی, ماں شریک بہن. 6 خانے بنائیے ذہن میں. اب ان 6 میں سے کوئی بھی 2 ہو. ان 6 میں سے یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی اعتراض ہوا تھا کہ 2 بھائی ہو یا 2 بہن ہو تب تو ماں کو سدس ملے گا. اگر 1 بھائی ہو اور 1 بہن ہو تب کیا ملے گا. تو یہ آپ کنفیوژن کے شکار نہ ہو. ان 6 خانوں میں سے کوئی بھی 2 خانہ ہو, چاہے 2 بہنیں اس طرح سے ہوں, 1 عینی بہن ہے 1 اخیافی بہن ہے تو بھی ماں کو چھٹا حصہ. 1 عینی بہن ہے 1 اللاتی بھائی ہے تو بھی چھٹا حصہ. 1 عینی بہن ہے 1 اللاتی بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 عینی بھائی ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 اللاتی بھائی ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 اخیافی بھائی ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 عینی بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 اللاتی بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ. 2 اخیافی بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ. اور 1 عینی بہن ہے اور 1 اخیافی بھائی ہے, یعنی کہ نمبر 1 عینی بہن میں جو ہے, یعنی عینی میں جو ہے
آپ عینی میں سے ایک ہے، اخیافی میں سے ایک ہے، ادھر مذکر ہے ادھر مؤنث ہے، ادھر مؤنث ہے ادھر مذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان 6 میں سے کوئی بھی دو، چاہے وہ مؤنث ہے چاہے وہ مذکر ہے، چاہے وہ ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، ان 6 میں سے کوئی بھی دو ہو، ان 6 خانوں میں سے کوئی بھی دو ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ یعنی کہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان 6 خانوں میں سے کوئی بھی دونوں مذکر یا دونوں مؤنث یا ایک مذکر ایک مؤنث یا ایک عینی ایک اخیافی ایک اللاتی یا ایک عینی، کوئی بھی 6 میں سے دو ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ 2 بنیادی باتیں ہو گئیں ماں کو چھٹا ملنے میں۔ ماں کو چھٹا ملنے میں 2 بنیاد ذہن میں رکھیے، کسی قسم کی اولاد ہو، مذکر میں سے مؤنث میں سے کسی قسم کی ایک بھی اولاد ہو، یا کسی قسم کے 2 بھائی یا 2 بہن ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدة من ای جهة کانا، یا 2 بھائی بہنوں کی موجودگی میں یا اس سے زیادہ، من الاخوة والاخوات بھائی بہنوں میں 2 یا 2 سے زیادہ، چاہے وہ کسی بھی جہت کے ہوں 2 بھائی بہن، من ای جهة کانا، وہ 2 بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوں، یعنی عینی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، اور ایک عینی ایک اخیافی ایک عینی ایک اللاتی ایک اخیافی کوئی بھی ہو، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جب 2 موجود ہوں۔ اور ایک چیز کا اور اس میں اضافہ کر لیں کہ بسا اوقات یہ بھائی بہن 2 ہیں اور خود بھی حصہ نہیں پا رہے ہیں، بھائی 2 ہیں اور خود بھی حصہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن کیوں حصہ نہیں پا رہے ہیں؟ جیسے باپ موجود ہے، مرنے والے کا باپ ہے، ماں ہے، اور 2 بھائی ہیں، عینی بھائی یا اللاتی بھائی یا اخیافی بھائی، کوئی بھی ہے، 2 عینی بہن ہے، 2 اللاتی بہن ہے، 2 اخیافی بہن ہے، یا ایک عینی بہن ہے ایک اخیافی بھائی ہے، کوئی بھی 2 ہے، لیکن یہ سب حصہ نہیں پا رہے ہیں باپ کی وجہ سے۔ تو آپ چاہیں تو اشارہ نوٹ کر لیں، بورڈ پر تو کل میں سمجھاؤں گا اس کو، لیکن ابھی سمجھنے کے لیے اگر آپ اشارہ نوٹ کر لیں کہ مرنے والے کے باپ اور مرنے والے کی ماں اور 2 کسی قسم کے بھائی یا بہن ہیں، تو باپ کی وجہ سے تمام بھائی یا بہن ساقط ہو گئے، لیکن ساقط ہونے کے باوجود، محجوب ہونے کے باوجود، ماں کا حصہ یہ بھائی بہن کم کر دے گا۔ 2 بھائی یا 2 بہن جو بھی ہے، حصہ باپ کی وجہ سے نہ پانے کے باوجود ماں کا حصہ کم کر دے گا۔ یہ ایک اضافی بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، بھائی بہن اگرچہ حصہ نہ پائیں پھر بھی ماں کا حصہ وہ چھٹا کر دیں گے اور ثلث نہیں ملے گا۔ یہ ایک بات جو ہے ثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور یہ ثلث کل مل جائے گا نا۔ حالت نمبر 2، ماں کی حالت نمبر 2 ثلث کل ہے، کل ترکے کی تہائی ہے، اور جتنے بھی احوال پڑھے ہیں آپ سب میں جو ہے کل ہی کی بات تھی، سب میں جو ہے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیٹی کو نصف ہے، فلاں کو نصف ہے، فلاں کو ربع ہے، فلاں کو ثمن ہے، فلاں کو سدس ہے، وہ سب کل ہی کی بات ہے، کل ترکے کا چھٹا، کل ترکے کا نصف، کل ترکے کا ثلثان، سب کل ہی کی بات ہے۔ تو یہاں پر پھر کل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل تو ہے ہی پہلے سے ذہن میں۔ تو یہاں پر اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک شکل میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے، ایک شکل میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے، تو اس کے مقابلے میں ثلث کل یہاں واضح کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کون سی شکل ثلث ما بقیہ کی ہے تو وہ ابھی بات آئے گی، بہرحال وقت بھی جو ہے تیزی سے جا رہا آگے۔ تو نمبر 2، حالت نمبر 2، ماں کو ثلث کل ملے گا عند عدم ہؤلاء المذکورین، ان تمام مذکورہ وارثین کی غیر موجودگی میں، مذکورین رشتہ دار کی غیر موجودگی میں۔ کیا مطلب؟ کسی قسم کی اولاد نہ ہو اور کسی قسم کے 2 بھائی بہن نہ ہو، کسی قسم کی اولاد نہ ہو اور کسی قسم کے 2 بھائی بہن نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا۔ لہذا صرف اور صرف میت کے والدین ہیں اور کوئی نہیں ہے، میت کے صرف والدین ہیں اور کوئی نہیں ہے،
تو آپ جو ہے کاپی میں کاغذ میں لکھیے باپ ماں، اور کچھ مت لکھیے، باپ ماں یعنی والدین. تو باپ عصبہ محض ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور ماں کو ثلث کل ہے، کوئی بھی اس کا حصہ جو کم کرنے والا ہے وہ سب نہیں ہے. کم کرنے والے، حصہ کو کم کرنے والے مذکر و مؤنث اولاد ہے، 2 بھائی بہن ہے، وہ سب کوئی نہیں ہے. اس لیے ماں کا حصہ ثلث کل رہے گا. ماں کا حصہ ثلث کل رہے گا، چونکہ حصہ کم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، نہ اولاد ہے کسی قسم کی، نہ بھائی بہن 2 ہیں. تو ماں باپ، وارثین میں ماں باپ، تو باپ عصب محض اور ماں ثلث کل. 2 حالتیں ہو گئی. تیسری حالت اور آخری حالت، اس کو دیکھ کر درس ختم کر دیں گے. وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، اور ماں کو زوجین میں سے کسی ایک کو فرض دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی. زوجین میں سے ایک کو فرض دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی. تو یہ ہے ثلث ما بقیہ. پہلی مرتبہ ایسا آیا ہے جس میں ثلث کا لفظ آیا لیکن ثلث کل نہیں آیا، جبکہ جتنے بھی اب تک آئے تھے نصف، ثلثان، سدس اور ربع وغیرہ، وہ سب جو ہے کل کے اعتبار سے، کل ترکہ کے اعتبار سے تھا. آج پہلی مرتبہ یہ ما بقیہ کے اعتبار سے آیا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو فرض دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی. وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْن، اور یہ صرف 2 مسئلوں میں ہے، زوج و ابوین. یعنی ثلث ما بقیہ کا تصور جو ہے صرف دنیا میں 2 ہی مثال ہے، تیسری مثال نہیں ہے. تو ان دونوں مثالوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے تو ثلث ما بقیہ والی بات وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا معاملہ مکمل ہو جائے گا جب آپ 2 مسئلوں کو یاد رکھیں کہ دنیا میں 2 ہی مسئلے ایسے ہیں جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. اور وہ 2 مسئلہ کون سا ہے کہ مرنے والی مری بیوی شوہر اور ماں باپ کو چھوڑی، بیوی مری شوہر ماں باپ کو چھوڑی، یا شوہر مرا اور بیوی ماں باپ کو چھوڑا. ایک لائن جو ہے اور بھی ہوگا، وزوجہ و ابوین، یعنی کہ یہ 2 مثالیں ہیں. ہاں اب دونوں جو ہے آپ کے سامنے اسکرین، وہاں آخری لائن، یہاں پہلی لائن، آپ اس کو دیکھ لیجئے. 2 ہی مسئلے ہیں جہاں پر ماں کو ثلث ما بقیہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی مری اور شوہر اور ماں باپ کو چھوڑی تو ماں کو کیا ملے گا؟ شوہر کو دینے کے بعد شوہر کا حصہ یہاں نصف ہوگا. بورڈ پر کل انشاءاللہ بتلاؤں گا تو اور واضح ہو جائے گا. سرسری طور سے دیکھ لیں کہ شوہر کو یہاں نصف مل جائے گا. اب نصف دینے کے بعد بچے ہوئے، یعنی اگر 1 روپیہ ہے ترکہ تو 50 پیسہ جو ہے شوہر کو دینے کے بعد باقی بچ گیا 50 پیسہ. اس 50 پیسے کی تہائی، اس 50 پیسے کی تہائی کا مطلب 17.25 پیسہ قریب وہ ماں کو ملے گا. تو 50 پیسہ شوہر کو دے دیا اور 50 پیسہ جو بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے کی تہائی، تو 50 پیسہ جو بچ گیا ہے اس کی تہائی 17.25 پیسہ ماں کو ملا، اور تقریباً 34 پیسے بچ گئے تو باپ کو عصبہ محض ہونے کی حیثیت سے مل گیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ ماں باپ میں توازن کتنا اچھا ہے کہ باپ کو ڈبل ملا اور ماں کو جو ہے اس کا آدھا ملا. 34 پیسہ قریب باپ کو ملا اور 17.25 پیسہ قریب ماں کو ملا، اور شوہر کو چونکہ نصف ہے تو 50 پیسہ ملا. اور زوجہ و ابوین، یہ دوسری مثال ہے. دنیا میں یہی 2 مثالیں ہیں جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ مرنے والا مرا اور بیوی اور ماں باپ کو چھوڑا. تو آپ ذہن میں رکھیے 2 مسئلے جو دنیا میں ہیں جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے، زوج و ابوین، زوجہ و ابوین، زوج و ابوین، زوجہ و ابوین. اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیجئے. ثلث ما بقیہ کی بس یہی 2 شکل ہے، زوج و ابوین، میت کے وارثین میں زوج و ابوین اور میت کے وارثین میں زوجہ و ابوین. ایسی کوئی حالت نہیں ہوگی کہ وارثین میں میاں بیوی دونوں ہوں، ایسی کوئی حالت نہیں ہوگی، ایسی کوئی شکل سامنے نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے کہ وارثین میں میاں بیوی دونوں ہو.
چونکہ مرنے والا اگر شوہر ہے تو وارثین میں شوہر نہیں ہو سکتا، بیوی ہوگی. مرنے والی بیوی ہے تو وارثین میں شوہر ہوگا، بیوی نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ اگر مرنے والے کو، اگر شوہر کو کئی بیویاں ہوں اور ایک بیوی مر جائے تو وارثین میں شوہر ہے اور بیویاں بھی تو ہیں. تو یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہوگی، اس لیے کہ اگر کئی بیویاں ہوں اور اس میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو باقی جو سوکن ہے وہ سوکن وارثین میں ہے ہی نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوکن سے کوئی تعلق نہیں ہے وارث ہونے کی حیثیت سے. تو وارثین میں میاں بیوی دونوں آ جائیں بیک وقت، ایسا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال تو دو مسئلے یاد رکھیے جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے، زوج و ابوین، زوجہ و ابوین. اور آخری لائن بھی دیکھ لیں تاکہ درس یہاں مکمل ہو جائے. وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِي جَدٌّ، اگر باپ کی جگہ دادا ہو. اگر اسی مثال میں جس میں آپ یہ دونوں مثالیں دیکھیں آپ کہ ثلث ما بقیہ والی مثال ہے ماں کو زوج و ابوین والی اور زوجہ ابوین والی، شوہر ماں باپ بیوی ماں باپ، صرف ان دو مسئلے میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ باپ کی جگہ دادا ہو تو، یعنی شوہر ماں دادا، زوج و ابوین کے بجائے زوج جد، زوج جد، زوجہ جد، یعنی باپ کو ہٹا کر آپ دادا رکھ لیں. وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر ماں کو کیا ملے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ دو ہی مثال میں ماں کو ثلث ما بقیہ ہے، دنیا میں بس یہی دو مثال ہیں. اب باپ کی جگہ جب دادا آ گیا تو یہ مثال ان دو سے ہٹ گئی. باپ کی جگہ دادا آ گیا تو یہ مثال ان دو مثالوں سے ہٹ گئی. لہذا باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل مل جائے گا، ماں کو ثلث کل مل جائے گا، چونکہ ماں کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ دو بھائی بہن ہیں. لہذا ماں کو ثلث کل مل جائے گا اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو. فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، ماں کو پورے مال کا تہائی حصہ مل جائے گا، ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا بلکہ پورے مال کا تہائی حصہ مل جائے گا. البتہ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں دادا والی شکل میں بھی ماں کو ثلث ما بقیہ ہی ملے گا. اگر باپ کی جگہ دادا ہو یعنی کہ مرنے والی مری اور شوہر اور یہ دیکھیں آپ اوپر کی لائن بھی جو ہے آپ کے سامنے رہے، شوہر ماں اور دادا. تو اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کی طرح دادا بھی یہاں پر ماں کو ثلث ما بقیہ والا معاملہ کرے گا، یعنی شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی ماں کو ملے گا. شوہر ماں اور دادا، تو شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی حصہ ملے گا ماں کو، اور پھر باقی دادا کو ملے گا. ثلث ما بقیہ یہاں بھی ہے ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ کس پر ہے کہ دادا اگر ہو باپ نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ہی ملتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مفتابی قول کے اعتبار سے باپ اور دادا کا فرق ہو گیا. تو چار مسئلے میں باپ اور دادا کا فرق جو ہے، جو وعدہ کیا گیا تھا شروع میں کتاب کے شروع میں کہ دادا باپ کی طرح ہے سوائے چار مسئلوں کے. تو ایک مسئلہ کل آیا اور پرسوں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا. دوسرا مسئلہ جو ہے آج آ گیا کہ باپ اور دادا میں فرق ہو گیا اور مفتابی قول میں فرق ہی ہے. پہلا والا جو کل آیا تھا کہ باپ کی موجودگی میں عینی بھائی، ہر طرح کے بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں. دادا کی موجودگی میں کیا ہوتے ہیں بھائی بہن؟ تو امام صاحب کے یہاں محجوب ہو جاتے ہیں اور فتویٰ اسی پر ہے. صاحبین کے یہاں دادا کی موجودگی میں عینی اللہ تی بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں. تو وہ فرق آیا تھا، لیکن وہ فرق مفتابی ہی نہیں ہے، اور یہ والا فرق مفتابی ہی ہے. باپ کی موجودگی میں دیکھا آپ نے ماں کو ثلث ما بقیہ ملا، زوج و ابوین، زوجہ و ابوین. باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملا، اور باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا. یہی مفتابی قول ہے.
باپ کی موجودگی میں ثلث ما بقیہ ہے، دادا کی موجودگی میں ثلث کل ہے، تو باپ دادے کا فرق ہو گیا، یہی مفتابہی ہے۔ تو مفتابہی قول میں یہاں باپ دادا کا فرق ہے، اگرچہ کبھی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ دادا کا یہاں فرق نہیں ہے، لیکن مفتابہی قول میں باپ دادا کا یہاں فرق ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا جس میں باپ اور دادا کے حالات میں یہ ذرا فرق آ گیا ہے۔ تو چار میں سے دو ہو گیا، اور دو مثالیں اور بھی آئندہ آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ماں کے احوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کل انشاءاللہ بورڈ پر اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے ذوی الفروض آخری جدہ ہے، تو جدہ جو ہے کون جدہ فاسدہ صحیحہ یہ سب میں سمجھا چکا ہوں، اور اس کو ان تشریحات کو ذہن میں رکھیے، کاپی کو دیکھیے تو جدہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جدہ جو ہے یہ آخری ذوی الفروض ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ باب العصبات کی بحث شروع ہو گئی ہے جدہ کے بعد، تو باب العصبات کی طرف پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ آج کا درس یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔